ماں اور باپ جنرلی یہ کانسیپٹ بیٹے کو ڈال کے پرورش میں ڈال دیتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا وہ اس کا بیسک کاموں میں سے ایک کام اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی ہے. ہم ویسے بھی ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی سسٹم سے ڈرائیوڈ ہو کے ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم بنایا ہوا پاکستان میں. اسلام میں اس کی اس لیول پہ کہیں پہ ریکگنیشن ہے ہی نہیں, اور اگر ہوتی تو آپ سب کو پتا ہے ممانعت کی ہی احکام آنے تھے کہ یہ کیا انسان پہ بوجھ ڈال رہے ہو. جب اللہ نے نہیں بوجھ ڈالا تم کون ہوتے اس کو فرائض کی نئی لسٹ بنانے والی. اللہ نے جو چیز فرض کی ہوئی ہے وہ آسان سی ہے. بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ اگر پاکستانی عورت کو خالی پاکستانی مرد کو بھی بیوی کے حقوق کی لسٹ پر چل جائے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 96% لوگ کبھی شادی نہ کریں. یہ حقوق پورے نہیں ہو سکتے جو آج کل کا مائنڈ سیٹ ہے اس سے. کام نہیں, کوئی کام گھر کا نہیں کرے گی, ٹھیک ہے, صفائی ستھرائی کوئی گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کرے گی. سوچیں ذرا, میرے ماں باپ کی خدمت کوئی چکر ہی نہیں ہے, دور سے بھی نہیں کرے گی, بس پیار سے بات کر لے گی اگر ملاقات سامنے ہوگی تو, ادروائز no, that's not part of her job. If she wants to work for it, she can actually get paid for it. She better ask for some money. کہ مجھ سے کام کروا رہے تو چلو پھر پیسے دو. سو اس کا کیا مطلب ہے, خود ہی نیچرل چیک کریں کوالیفیکشن آف میرج نظر آ رہی ہے آدمی کی. اگر آدمی یہ والے کام کی ہیلپ افورڈ نہیں کر سکتا تو بھی شادی کے قابل نہیں ہوا اسلام میں. کیا زبردستی اس پہ بھی بوجھ ڈال رہے ہو. اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, سوری, اس کو اپنی بیوی کے پاس, جیسے ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے, ایک چھوٹی بچی گھر میں آئے گی تو وہ بیٹی کے سٹیٹس بھی آنی چاہیے نا, مگر ہمیں پتہ کیوں نہیں آتی, بیکاز وہ اس کے اصلی ماں اور اصلی باپ نہیں ہے. جو رشتے اللہ نے نہیں بنائے ہوئے آپ زبردستی نہیں بنا سکتے. سمجھ لیں آپ چلیں سسر بھی باپ ہوتا ہے حدیث, ہاں بالکل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باپ کی اس کی خدمت اسی طرح کرے گی. وہ میرے باپ کی خدمت کرنا میرا کام ہے ایز اے مین. میرے باپ کی خدمت کرنا میری بیوی کا کام کہیں سے بھی نہیں ہے. مگر ہم نے وہ ڈالا ہوا, وہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے. یہ برڈن جو آپ اٹھا کے پھر رہی ہیں یہ اللہ نے منع کیا ہوا. سو یہ قارون لیول کے مرد حضرات مفت میں اپنے آپ کو داڑیاں رکھ کے اسلام کے بینر کے اندر یہ فرائض ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں بیوی بڑی بدتمیز ہے. تو سب سے بڑا بدتمیز وہ آدمی ہے جو کہ اپنے فرائض کو آؤٹ سورس کر رہا ہے ایک نازک سی بچی کے اوپر. کام میرا تھا, اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا اپنے ماں باپ کے گھر پہ, میں مرد پیدا ہوا تھا, میں نے پتھر توڑ توڑ کے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی تھی. اور مگر میں نے اس بچی کو وہ والا بوجھ ڈلوا دیا کہ وہ پوری نہیں کر سکتی. اور پھر دیکھ لیں پھر پاکستان کا ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ ٹوٹتا کیسے. 90% آف دا کاز, ظاہر ہے ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا, وہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ وہ لڑکی ری ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ کیوں نہ ہو ری ایکٹیو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مومنہ ہے وہ بندی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ابو جہل کے اوپر بھی زبردستی بوجھ ڈالو گے وہ پورا نہیں کر سکے گا, جو اس کا ہے ہی نہیں, اللہ نے بنائی نہیں, اور بوجھ اس کا بیلنس ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ اس کی 50 غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں نا, پھر ہر انسان میں ہوتی ہیں, تو وہ غلطی پھر ہائی لائٹ کی جاتی ہے, اور پھر آپ لوگ اس غلطی کی ہائی لائٹ نہ کرنے کے پیچھے وہ والے کام بھی کرتی ہیں پھر, کہ جو اسلام نے کبیرہ گناہ بھی بتائے ہوئے وہ بھی پورا کر لیتی ہیں, شوہر کی ڈیمانڈز ہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم, اٹس سچ اے بگ پرابلم کہ میں وہ کیسے بتاؤں کہ آدمی کو بیٹوں کو ٹرین کریں اور لڑکیوں کو بھی ٹرین کریں کہ آرگینک کیمسٹری اللہ کے ہاتھ میں بنائی ہوئی, اللہ تعالیٰ کے سسٹم پہ چلو گے, ڈیپینڈنٹ ان بندوں پہ ڈیپینڈنٹ رہو گے تو مارے جاؤ گے, اللہ پہ ڈیپینڈنٹ رہو گے تو خوش رہو گے, بیوی بھی خوش ہوگی, شوہر بھی خوش ہوگا, بچے بھی خوش ہوں گے. اصول اللہ کے توڑو گے تو ایک طرف سے ٹوٹے گا, پانی نکلے گا, پورا ڈیم ایسے پھر کریک ہوگا, پھر ہر طرف سے ایشوز آئیں گے. بعد میں کورٹ میں جا کے بھی بتا ہی نہیں سکتے ہوتے کہ اصلی مسئلہ کیا ہے. خلا کے کیس چل رہے ہوتے ہیں, طلاق کے کوئی سبسٹینشل ون لائنر کوئی دے نہیں سکتا, گرے سی باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے گرے سی باتیں ہونی ہیں, ڈیم ہی ٹوٹ چکے, اب ہر مسئلہ رجسٹر ہو گیا ہوا ہے. کاز آف دا ایشو کیا ہے, اور 2 نمبر سسٹم خود بنایا تھا آپ نے, اس کو HUF بولتے ہیں, ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی. یہ میں نہیں بولتا ہوں, یہ لا میں بولتے ہیں, یہ ٹیکس میں بولتے ہیں, یہ لیگل ٹرمینالوجی. ہندو پہلے کرایہ بچانے, پیسے بچانے کے لیے 5-7 بھائی اکٹھے, پہلے کیا شروع سے ایسے ہے, وہ 5-7 بھائی اکٹھے رہتے تھے, ان کی پوری فیملی اکٹھی رہتی تھی, پھر جو نظام کی تباہی آتی تھی اس گھر میں. آپ دیکھ لیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے کتنے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں, اور فائدے نکال رہے ہوتے ہیں. ہاں اس سے کلوزنس ملتی ہے, فیملی بانڈ ہوتا ہے. سارے گھر ٹوٹی اس وجہ سے رہے ہیں. کون سا بانڈ ہے جو کہ اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ ریئیکشن دیتا ہے؟ تیزاب سے بانڈنگ کرتے ہیں.
تیزاب ڈالا ہے دو چیزوں کا بیچ میں بانڈ کر دیے, اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ بانڈ اندر سے ختم ہو جائے گا سب کچھ. جو چیز اللہ نے بنائی ہوئی زبردستی نہ بنائی.